جس انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ کسی نے مجھے پیدا کیا اور اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے حساب دینے کے لیے، جب انسان کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے، یہ فکر آ جاتی ہے، اب وہ اپنے آپ کو مسلم کہے، اپنے آپ کو کوئی مذہب کے ساتھ جوڑتا رہے، جب اس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال اور آخرت میں اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، انسان کے اعمال سدھر جاتے ہیں، انسان صحیح ہو جاتا ہے، اس کا یقین، یعنی وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے، وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایمان باللہ والیوم الآخر، یہ سب سے اہم ترین دو رکن ہیں، سب سے اہم ترین دو شعبے ہیں، اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر ایمان باللہ ہو اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو بھی ادھورا ہے، اور ایمان بالآخرہ ہو لیکن ایمان باللہ ہو، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں ہونا چاہیے ایمان۔ تو ایمان کے شعبے میں دو ہے، پھر دوسرا ہے وہ عامل صالحا۔ عمل صالح کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک عمل صالح ظاہر کے اعتبار سے، عمل صالح ظاہر کے اعتبار سے ہر وہ کام، عمل صالح ہر وہ کام جو انسان کے کام آئے، جی ایک لیول ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ہر وہ کام جو انسان کے کام آئے، میرے یعنی جو انسان کر رہا ہے اس کے کام آئے، جو دوسرا سامنے والا ہے اس کے کام آئے، سب عمل صالح ہے۔ کوئی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے عمل صالح ہے، قرآن پڑھ رہا ہے عمل صالح ہے، روزہ زکوٰۃ عمل صالح ہے، سڑک بنا رہا عمل صالح ہے، جی کیا کہتے ہیں، سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے عمل صالح ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے عمل صالح ہے، کوئی دودھ بیچ رہا ہے عمل صالح ہے۔ جو کچھ آدمی کام کرتا ہے اگر اس کے اندر نقصان کو شامل نہ کیا جائے تو وہ عمل صالح ہو جائے گا۔ نقصان جیسا دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کپڑے میں بےمانی کر رہا ہے، سڑک میں جو ہے وہ ڈامر کیا کہتے ہیں جو مٹیریل ہونا چاہیے مٹی زیادہ ملا رہا ہے، مورم زیادہ ملا رہا ہے، سڑک خراب کر رہا ہے، مکسنگ میں اس کے سیمنٹ کی مکسنگ میں گڑبڑ کر رہا ہے، تو یہ سب عمل سیئ ہو گیا، یہ غلط کام ہو گیا۔ عمل صالح ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے کار آمد ہو، جس سے کسی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ عمل صالح ہے، جی یہ ابتدائی معنی ہے اس کا۔ پھر اور تھوڑا ڈیپ جا کر اگر سنیں گے، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح ہر وہ اچھا کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو عمل صالح کہیں گے۔